السلام علیکم دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کی دوستی یا ولایت مل جائے تو اسے کیسے پتہ چلے گا؟ کیا اس کے پاس کوئی غیبی طاقت آتی ہے؟ کیا اسے خوابوں میں اشارے ملتے ہیں؟ یا پھر اس کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے جو عام انسان نہیں دیکھ پاتا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 7 واضح نشانیوں کی جو اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن چکا ہے، چاہے اسے خود اس کا دعوے دار ہونے کا شوق ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ بھی اپنی روحانی ترقی کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی نشانی خود قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سن لو، جو اللہ کے ولی ہے ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب کسی کو ولایت ملتی ہے تو اس کے دل سے دنیا کا خوف نکل جاتا ہے، اسے نہ کل کی فکر ہوتی ہے اور نہ گزرے ہوئے کل کا افسوس۔ اس کا دل ایک ایسی خاموش اور گہری جھیل کی طرف ہو جاتا ہے جہاں حالات کی تھراپی اسے پریشان نہیں کرتی۔ اگر آپ کے دل میں ہر حال میں اللہ کی رضا پرسکون لگے، اپنے دل کو سکون لگے اور اللہ کی رضا، تو سمجھ لے یہ ولایت کا پہلا قدم ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ عبادت آپ کے لیے بوجھ نہیں رہتی بلکہ ایک نشہ اور سکون بن جاتی ہے۔ عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں فرض سمجھ کر، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن جب ولایت کا آغاز ہوتا ہے تو نماز کا انتظار ہونے لگتا ہے۔ آپ کو اکیلے میں اللہ سے باتیں کرنا، اس کے سامنے رونا اور تہجد کے وقت اٹھنا دنیا کی سب سے قیمتی چیز لگنے لگتی ہے۔ جب گناہ سے نفرت اور عبادت سے بے پناہ محبت ہونے لگے تو یہ روحانی دوستی کا واضح اشارہ اور سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تیسری نشانی ہے خلق خدا سے محبت۔ اللہ کا ولی کبھی بھی ایسا غرور بھرا نہیں ہوتا، اس کا دل میں کسی کے لیے نفرت، حسد یا بدلے کی آگ نہیں ہوتی۔ اسے کسی سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے ہوتا، وہ لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کرنے لگتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدترین دشمنوں کو معاف کیا۔ اگر آپ کا دل لوگوں کے لیے نرم ہو چکا ہے اور آپ انہیں فائدہ پہنچانے میں سکون محسوس کرتے ہیں تو یہی ولایت کی خوشبو ہے، چاہے وہ آپ کے دشمن ہو۔ آپ کو یاد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے ٹائم پہ سب سے بڑا جو کام کیا وہ عام معافی کا اعلان کیا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ ایسی ذات کی زبان میں اکثر اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں، یعنی اس کی ہر حرکت اللہ کی رضا کے مطابق ہو جاتی ہے۔ پھر اگر وہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے۔
ولی کو خود پتہ چلنے لگتا ہے کہ اس کے دل سے نکلی ہوئی بات یا دعا بہت جلدی اثر دکھاتی ہے۔ لیکن یاد رہے، اللہ کا ولی اپنی اس طاقت کا تماشا نہیں بناتا، بلکہ وہ اور زیادہ خاموش اور عاجز ہو جاتا ہے، ہمبل ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ ہمارے سماج میں، معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ ولی وہ ہے جو ہوا میں اڑے، پانی پر چلے یا ہر وقت کشف اور کرامات دکھائیں۔ دوستو، یہ ولایت کی شرط نہیں ہے۔ سب سے بڑی کرامات یہ ہے کہ وہ استقامت سے، یعنی ہر حال میں شریعت اور سنت پر قائم رہے گا۔ اگر کوئی شخص گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ کے حکم پر چلتا ہے تو وہ ولی ہے، چاہے اسے کوئی کشف نہ بھی ہو۔ پانچویں اور آخری بڑی نشانی یہ ہے کہ اگر انجانے میں کوئی چھوٹی سی غلطی یا کوتاہی بھی ہو جائے تو اللہ کے ولی کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ وہ تب تک بے چین رہتا ہے جب تک کہ رو رو کے توبہ نہ کر لے۔ اس کے لیے چھوٹا گناہ بھی ایک پتھر پہاڑ کی طرح بھاری لگتا ہے۔ اس کا ضمیر اتنا زندہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کا دل دکھانے سے بہت ڈرتا ہے۔ اسے ڈر لگتا ہے کہ میں کچھ ایسا نہ کروں کہ کسی کی آہ مجھے لگ جائے۔ تو دوستو، ولایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا سرٹیفکیٹ آسمان سے نکل کر ہاتھ میں آ جائے۔ یہ ایک اندرونی تبدیلی ہے، خود کو تبدیل کرنا، خود کو اللہ کی راہ پہ چلانا۔ اصل روحانیت یہ ولایت ہے۔ اگر آپ کا دل صاف ہو رہا ہے، گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے اور اللہ کی یاد میں سکون مل رہا ہے تو آپ صحیح راستے پہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں سے چنے، ہم اللہ کے مقبول بندے بن جائیں۔ اور یہ ولایت کی جو نشانیاں ہیں، ان کو اپنے آپ میں اگر آپ کو نہیں مل رہے تو یہ اپنانے کی کوشش کریں۔ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، ان کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے دوستوں کو سے ضرور اس کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو اس لیے سبسکرائب کریں تاکہ یہ جو ہمارا روحانی سفر چل رہا ہے، اس میں ہم ساتھ رہیں۔ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔